محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے ظالم قبضہ مافیا نے ایک غریب بیوہ کا مکان چھین کر اسے سڑک پر نکال دیا۔ بیوہ روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب مافیا کے گنڈوں نے مکان کی پرانی دیوار گرائی تو وہاں کی بنیادوں سے ایک لوہے کا صندوق نکلا۔ ظالم لیڈر نے خزانے کی امید میں صندوق کا تالا توڑا، لیکن اندر موجود کاغذات اور پرانی تصاویر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے سگار گر گیا اور وہ کانپنے لگا، کیونکہ میں اپنے شاندار آفس میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے آنے والے کو اجازت دی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرا خاص آدمی غلام دین داخل ہوا تھا، سر جھکا ہوا، چہرے پر گھبراہٹ۔ اسے دیکھ مجھے ایک لمحہ لگا تھا معاملے کی نزاکت کو سمجھنے میں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے لیڈر۔ جو زمین آپ خرید رہے ہیں اس کے ساتھ ایک 60 گز کا مکان ہے، لیکن وہاں پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ 2 بیٹے تھے، دونوں حادثے کا شکار ہو کر مر گئے۔ ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن شوہر خاص کماتا نہیں ہے۔ ماں نے مکان کے اوپری حصے کو کرائے پر دیا ہوا ہے، کچھ پیسہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے اور کچھ پیسے سے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہے، اور سنا ہے کسی فیکٹری میں دھاگا کاٹنے بھی جاتی ہے۔ کافی مجبور عورت ہے، لیکن اگر ہمیں وہ جگہ نہیں ملی تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا بہت کام کا ہے۔ جبکہ میرے ماتھے پر بل پڑے تھے اور میں غلام دین کو دیکھتے ہوئے حیران لہجے میں بولا، پاگل ہو تم؟ اتنی چھوٹی بات کے لیے تم مجھے پریشان کرنے آ گئے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایسی بے وقوفانہ حرکت کی مجھے تم سے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میری بات سن کر غلام دین پریشان لہجے میں بولا، صاحب، اس عورت کی پورے محلے میں بہت بات ہے، سب اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اور کئی لوگ اپنا صدقہ خیرات اس عورت کو دیتے ہیں۔ میرا دل تھوڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس عورت کو نقصان پہنچایا یا اس کی عمارت گرائی، کہیں ہمارا زوال شروع نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا جب میں سخت لہجے میں بولا، زیادہ میرے سامنے پارسائی کا ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور کل تک اس کا گھر گرا دینا، مجھے وہاں اپنا کام شروع کروانا ہے۔ وہ پوری زمین جب میرے ہاتھ میں ہوگی پیسہ زیادہ اچھا ملے گا۔ فضول کے ڈرامے کر کے نہ مجھے پریشان کرو اور نہ خود پریشان ہو۔ میری بات سن کر غلام دین بولا، لیکن صاحب، اس دفعہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اگر ہم نے اس بوڑھی عورت کو نقصان پہنچایا ہم بھی نقصان میں آ جائیں گے۔ وہ مزید کچھ کہتا جب میں نے اپنے پاس رکھا ہوا کانچ کا گلاس اٹھا کر زور سے اس کی طرف پھینکا تھا۔ بروقت پیچھے ہونے کے باعث وہ زخمی ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے چلا کر بولا، یہاں سے نکل جاؤ، خبردار جو میرے سامنے بلا وجہ کی ہمدردی کی۔ میں اپنے کام کے معاملے میں کسی کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، صاف کہہ دیتا ہوں، کل ہی اس عورت کا مکان گرا دینا، اور اگر زیادہ پریشان کرے 1-2 فائر کر دینا، اور تب بھی نہ مانے تو اس کے داماد کو پولیس سے اٹھوا دینا، پھر دیکھتا ہوں کیسے ڈرامے کرے گی۔ جبکہ غلام دین میرے خوف سے ہاں بول کر چلا گیا تھا، میں نے گہری سانس لی تھی اور دوبارہ اپنے کاغذاتی معاملات دیکھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کام ٹھیک طرح نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے اپنے ایک اور بندے کو فون کر کے سختی سے ہدایت کی تھی، کل غلام دین کے ساتھ تم بھی جانا، اور ہاں، اگر وہاں وہ ڈرامے بازی کرے مجھے صرف ایک فون کال کر دینا، اسے آج کل ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس نے جی سر بول کر میرا حکم مانگا تھا، میں نے فوراً سے فون کاٹ دیا۔ اب میں بیٹھ گیا تھا، کئی دنوں سے غلام دین کا رویہ میری آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ اچانک سے غائب ہو جانا، کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کبھی کسی کا ساتھ دینا، کسی ورکر نے اگر غلطی کی، غلطی کو اپنے سر پر لے لینا، یہ باتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ وہ میرا خاص آدمی تھا،
اگر وہ سیدھی راہ کی طرف گیا تو میں نقصان اٹھاؤں گا۔ یہی بات مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ کام دھندا بالکل چھوٹ گیا تھا، اور پھر تھک ہار کر میں نے ایک لمبی انگڑائی لی تھی اور اسی لمحے فیصلہ لے لیا تھا کہ کل غلام دین کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کون عورت ہے، کس کا گھر ہے، پتہ چلے آخر کیا ماجرا ہے۔ کام چھوڑ کر میں اب بستر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لیٹنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کی تھیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ آنکھیں ایسے کھلی ہوئی تھیں جیسے چٹ بٹن ہو۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، میں رات رات بھر جا کر گزار دیتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، بڑے سے بڑے سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، اور سب نے ایک ہی مشورہ دیا تھا کہ فی الحال کام کو روک کر اپنے آرام کو ترجیح دے، اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جس انسان نے کام سے نظریں چرائیں وہ صرف اور صرف پچھتاتا ہے، اور میں کام کو نظر انداز کر کے پچھتانا نہیں چاہتا تھا۔ آج جس مقام پر میں پہنچا ہوا تھا، اپنے جنون کی وجہ سے ہی پہنچا تھا۔ کافی دیر کروٹ بدلنے کے بعد کب میں گہری نیند سویا مجھے کچھ علم نہیں تھا، مگر ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میں گہری نیند میں ایک عجیب و غریب سا خواب دیکھنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عورت مجھے پکار رہی ہے، عبداللہ عبداللہ بول کر مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ میں عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہوں۔ خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ میں خود اپنا وجود قابو میں نہیں کر پا رہا تھا۔ پسینے سے میرا پورا وجود شرابور ہو گیا تھا۔ عورت میرے قریب چلی آئی تھی، جب کہ میں اسے خوفزدہ ہو رہا تھا دیکھ کر۔ اس کے پیچھے ایک ایسا لگتا تھا جیسے آگ چل رہی ہو۔ جیسے ہی اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں چیخ مار کر بیٹھ گیا تھا اور گہری گہری سانس لینے لگا تھا۔ ماتھا، گردن، جسم پسینے سے بالکل بھیگا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں ایسے ہی بالکل سن حالت میں بیٹھا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے دل و دماغ بیدار ہونے لگا مجھے انجانی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بے اختیار واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے پانی منہ پر ڈالا، مگر اس کے باوجود میری گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ اندر سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی، عبداللہ وضو کرو۔ میں نے ایک نظر پورے واش روم پر ڈالی تھی اور پھر دھیرے دھیرے وضو کرنا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے میں وضو کرتا چلا جا رہا تھا میری حالت بے جان ہو رہی تھی۔ ایسی حالت آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پاؤں دھوتے ہوئے ایسا لگا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ دھویا ہو۔ وضو کرنے کے بعد میں باہر آ گیا تھا اور بالکنی میں کھڑے ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں وہیں بے چین حالت میں کھڑا رہا تھا اور پھر واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب سے میں نے مافیا کی دنیا کو اپنے لیے منتخب کیا تھا میری حالت عجیب ہی رہتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ اس درمیان مجھے ایک لمحہ بھی نیند نہیں آئی تھی، آنکھیں کھلی ہی رہی تھیں۔ صبح 9 بجے میں کمرے سے تیار ہو کر باہر آیا تھا۔ میرے ملازمین فوراً ہی حرکت میں آ گئے تھے۔ ناشتہ تیار کر کے میز پر رکھ دیا گیا تھا، جبکہ میں ناشتہ نظر انداز کیے لان میں آ گیا تھا۔ غلام دین مالی کے ساتھ کھڑا راز و نیاز کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ حیران ہوا تھا، جبکہ میں سیدھا اس کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تھا اور حیران کن لہجے میں بولا، صاحب آپ اتنی جلدی جاگ گئے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کب تک اس بوڑھی عورت کے محلے میں جانا ہے؟ میری بات سن کر غلام دین کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو آفس جانا ہے، وہاں پر دیگر کام ہیں۔ خضر بھی آنے والا ہے، اس کو آپ آج وہ کاغذات دیں گے جو دبئی چلے جائیں گے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، مجھے آج کسی سے نہیں ملنا،
میں آج تمہارے ساتھ اس بوڑھی عورت کے محلے میں ہی جاؤں گا، سب کام میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ جبکہ غلام دین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب رہنے دیتے ہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہوں گے، دھوپ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میں جاؤں گا چاہے مجھے گاڑی کے اندر بیٹھنا پڑے یا چھتری لے کر کھڑا ہونا پڑے، تم مجھے نہیں سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تم میرے ملازم ہو، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، تم مجھے تنخواہ نہیں دیتے۔ میری بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا اور جی صاحب بول کر سر جھکا چکا تھا۔ جبکہ میں ایک بار پھر بولا، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ ہم کتنے بجے تک یہاں سے نکلیں گے؟ وہ بولا، صاحب آپ حکم دیں کتنے بجے نکلنا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ اب 9 بجا رہی تھی۔ میں نے فوراً بولا، گاڑیاں تیار کرواؤ، ہم ابھی کے ابھی نکل رہے ہیں۔ باقی کنسٹرکشنز والوں کو ڈائریکٹ وہیں پر بلا لینا، اور ہاں زیادہ اگر وہاں کوئی تماشا کرنے کے لیے کھڑا ہو سیدھا فائر کرنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر میں گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ غلام دین اب سب چیزوں ترتیب دینے لگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کی دیر تھی کہ دروازے کھل گئے تھے۔ 3 گاڑیاں اس محلے کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ میری سیکیورٹی بہت اہم تھی، حالانکہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی، مگر غلام دین میرے معاملے میں بالکل بھی رعایت نہیں کرتا تھا۔ میں نے جب اس فیلڈ کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، جب سے ہی غلام دین کسی سائے کی مانند میرے ساتھ رہتا تھا۔ وہ میرے لیے ایسا تھا جیسے میرا بازو ہو۔ ہاں، میں اس کو یہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو، لیکن اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں روڈ پر آ گئی تھیں، تینوں گاڑیاں قطار سے چل رہی تھیں۔ غلام دین میرے ساتھ ہی تھا، وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میں پیچھے موبائل فون میں آئی ہوئی میل وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم تینوں کچے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں پر جو زمینیں میں نے خریدی تھی، اس زمین پر میں نے ایک فیکٹری بنانا چاہ رہا تھا، اور اس زمین کے ساتھ ہی اس بوڑھی عورت کی زمین تھی، جو اگر مجھے مل جاتی میرے لیے بہت اچھا تھا۔ گاڑیاں اس محلے میں داخل ہوئی تھیں، اتنی بڑی لینڈ کروزرز جیسے ہی داخل ہوئیں، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ گاڑیاں اس بوڑھی عورت کے مکان کے سامنے رکی تھیں۔ میں کروفر سے باہر نکلا تھا، وہ مکان بالکل میری زمین کے ساتھ ہی تھا۔ واقعی اگر مجھے یہ مکان زمین بھی مل جاتی تو میرے لیے بہترین بات تھی۔ غلام دین نے میرے سامنے ہی دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ اس بوڑھی عورت نے ہی کھولا تھا۔ جھکی ہوئی کمر، چہرے پر جھریاں، چہرے پر سفید دوپٹہ۔ میں نے اس عورت کا چہرہ غور سے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم پہلے بھی اسے مل چکے ہیں، مگر کہاں اور کیسے، اس بات کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ غلام دین اب آہستہ آواز میں اس عورت سے بات کرنے لگا تھا، جبکہ میں بالکل خاموشی سے سگار جلائے کھڑا ہو گیا تھا۔ آگے پیچھے لوگ حیران نظروں سے ہم سبھی کو دیکھ رہے تھے۔ محلے میں وحشت سی پھیل گئی تھی، جبکہ میں ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے یہ محلہ ہی میری اپنی جاگیر ہو۔ انسان کے پاس اگر پاور ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا ہی حال میرا تھا۔ وہ بوڑھی عورت غلام دین کی بات سے متفق نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی چھڑی تھوڑی بلند کرتے ہوئے بولی، میں اپنا گھر کسی کو نہیں دوں گی، جاؤ یہاں سے، کیوں پریشان کرنے آ گئے ہو؟ تمہارا آدمی بھی پہلے میرے پاس آیا تھا، اس کو بھی میں نے سمجھا دیا ہے کہ میں اپنا گھر نہیں دوں گی۔ میں کیوں اپنا مکان کسی کو دے دوں؟ کیوں مجھے تم لوگ پریشان کرنے آ گئے ہو؟ میں تمہاری شکایت پولیس میں کروں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی، اور میں اس عورت کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ایک لمحہ لگے گا تمہارا یہ گھر گرا دوں گا۔ جو غلام دین ڈیل کر رہا ہے اس پر متفق ہو جاؤ، کیا چاہتی ہو کچھ بھی تمہارے حصے میں نہ آئے؟
میری بات سن کر اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کی آنکھوں میں شناسائی سی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ فوراً ہی سر جھکا کر بولی، سب کچھ پہلے ہی بول چکی ہوں، یہ مکان میری آخری امید ہے، میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ پولیس میں جا کر تمہاری کمپلین کروں گی، تم لوگ بچ نہیں پاؤ گے۔ جبکہ میں غلام دین کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ عورت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی، تم بلڈر منگاؤ اور مکان گراؤ، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ جبکہ غلام دین اشارے سے مجھے ایک طرف لے آیا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ عورت کافی بوڑھی ہے اور لوگ بھی کافی جمع ہو رہے ہیں، میری بات مانیں، اس کی بیٹی سے بات کر لیتے ہیں، وہ سمجھدار ہے، معاملے کو سمجھتی ہے۔ شوہر بے شک نکارا ہے لیکن لڑکی بہت ہی عقل والی ہے، جبھی اب تک اپنا گھر بسا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میں کسی کی کوئی بات نہیں سننے والا، تم بلڈر بلا رہے ہو یا پھر میں خود اپنے طریقے سے کام شروع کروں؟ اور تم کب سے میرے سامنے بولنا شروع ہو گئے؟ کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میری ہر بات پر نفی کرنا تم نے اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا ہے۔ غلام دین، میرے پاس تمہارے علاوہ بھی بہت سے وفادار ملازم ہیں، ایک لمحہ لگاؤں گا تمہیں نوکری سے نکالنے میں، گھومتے رہنا یہاں وہاں، کوئی تمہیں نوکری بھی نہیں دے گا، کیونکہ تم میرے آدمی ہو۔ کیا چاہتے ہو تمہارا لگا لگایا کام چلا جائے؟ اپنی بیوی بچوں کو روڈ پر لانا چاہتے ہو؟ میرے سخت الفاظ اس کو بے شک تکلیف پہنچا چکے تھے، لیکن ابھی فی الحال اس کو یہ ڈوز دینا ضروری تھی۔ وہ سوری بول کر بلڈر کو فون کرنے ایک طرف ہو گیا تھا، جبکہ وہ عورت مجھے ہی غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مجھے صرف اور صرف اپنی زمین چاہیے تھی۔ حالانکہ نہ جانے کیوں میرا دل اپنا بھی بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، لیکن میں گھبراہٹ کی طرف دھیان دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آج میں مافیا کا اتنا بڑا لیڈر ایسے ہی نہیں بنا تھا۔ انسان کو اپنے ضمیر کے اندر کے ضمیر کو مارنا پڑتا ہے، خود کو اتنا سخت دل بنانا پڑتا ہے کہ اگلا تمہارے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے لیکن تمہیں فرق نہ پڑے۔ اور میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا، اتنی جائیداد، کاروبار، اتنا نام ایسے ہی آسانی سے نہیں بن گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد غلام دین میرے پاس آیا تھا اور سر جھکا کر بولا، صاحب صرف 15 منٹ میں بلڈر آ رہے ہیں اور اس بوڑھی عورت کا گھر گرا دیں گے۔ ایک دفعہ آپ بات کر کے اسے سمجھا دیں اور آپ اپنے طریقوں سے پیسوں کی آفر دیں، کیا بتا یہ سمجھ جائے اور سامان نکالنے پر رضامند ہو جائے۔ گھر کے اندر کافی سامان ہے، کرایہ دار کا بھی سامان ہے، یہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ جبکہ میں نے بھی غصے سے غلام دین کو گھورا تھا، مجھے معلوم تھا یہ اپنی بات رکھے بغیر خاموش نہیں رہے گا۔ بے شک میں جتنا بھی اسے نکالنے کی دھمکیاں دے دوں لیکن میں غلام دین کے بغیر بالکل ادھورا تھا۔ وہ میرے لیے واقعی میرا بازو تھا، جل بھن کر اس بوڑھی عورت کی طرف بڑھا تھا جو لوگوں سے بات کر کے ان سے مدد کی اپیل کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے مڑی تھی اور سب لہجے میں بولی، میں بتا رہی ہوں، میں تمہیں اپنا گھر نہیں دوں گی، تم کیوں میرے سر پر سوار ہو رہے ہو؟ جبکہ اس کی بات سن کر میں بولا، میں تمہارے سر پر سوار نہیں ہو رہا، تمہیں ایک بہترین آفر دے رہا ہوں۔ یہ 60 گز کا مکان ہے جس کی رقم تمہیں زیادہ سے زیادہ 30 یا 35 تک مل جائے گی۔ میں تمہیں پورے 40 لاکھ روپے ابھی ہاتھ کے ہاتھ دوں گا، تم 2 گھنٹے میں اس گھر کو خالی کر دو، یہ گھر میرے نام کر دو۔ بولی، منظور ہے؟ جبکہ وہ عورت سر نفی میں ہلا کر بولی، یہ میرا اور میرے شوہر کا گھر ہے، میرے بچے اس گھر سے رخصت ہوئے ہیں، میری بیٹی اس گھر سے ہی اپنی زندگی کو آسان بنا رہی ہے، یہ گھر نہیں ہے، میری جنت ہے، اس گھر میں ہماری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں، میں یہ گھر نہیں دے سکتی۔ تم اپنی فیکٹری بنانا چاہتے ہو، تم بناؤ، تمہیں کوئی نہیں روک رہا، تم بلا وجہ میرے گھر پر نظر کیوں گاڑے ہوئے ہو؟
میرے گھر کے علاوہ پچھلے حصے کی جانب ایک گھر ہے جو خالی ہے، اس کا مالک اس مکان کو گھر کو بیچنا چاہتا ہے، تم وہ کیوں نہیں خرید لیتے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، وہ میرے حصے میں نہیں آتا، تمہیں مارکیٹ ریٹ سے 5 لاکھ روپے زیادہ دے رہا ہوں، تم ایک بے وقوف عورت ہو، تمہاری جگہ پر کوئی بھی سمجھدار مرد ہوتا اب تک یہ ڈیل قبول کر چکا ہوتا، لیکن شاید تمہیں اپنا نقصان ہی کروانا ہے۔ میں اب بھی تمہیں موقع دے رہا ہوں، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، کیونکہ ایک دفعہ اگر بلڈر آ گئے میں رعایت نہیں کروں گا اور تمہارا گھر کو گرا دوں گا، اور مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وہ عورت آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تم بہت طاقتور انسان ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن جو تمہارے اوپر ہے یعنی میرا اللہ، جس پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہے، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا، میں نے کبھی اس کے خلاف ورزی نہیں کی، میرا شوہر مرا، میں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، میرے 2 بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، میں نے تب بھی صبر کیا، لیکن اگر اب یہ میرا گھر گیا میں اپنے اللہ سے تمہاری شکایت کروں گی، اور وہ میرا رب تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا۔ تم اگر ایک بیوہ عورت کے ساتھ ایسا کرو گے تمہیں ایک لمحہ بھی سکون محسوس نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار ہنسا تھا اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ فلسفی باتیں کسی اور کے سامنے کرنا، میرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، تمہارے الفاظوں سے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہ حقیقت تھی، وہ کیا بول رہی تھی اس بات سے مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، میں اگر ابھی بات کر رہا تھا تو صرف غلام دین کی، ورنہ میں ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی، یہ باتیں فلسفی نہیں ہیں، میرے دل کی باتیں ہیں، اگر تم نے میرے مکان کو ہاتھ بھی لگایا میرا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم نے اب تک بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کیا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، بلکہ دن رات تمہیں بد دعائیں دوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی۔ تم ایک بیوہ کی بد دعا سے ابھی واقف نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی وہ عورت رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میں اب بیزار ہو کر اپنی گاڑی کے پاس آ گیا تھا۔ غلام دین مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب ابھی فی الحال ٹھہر جاتے ہیں، میں اس کی بیٹی سے ملاقات کرتا ہوں، ان سے بات کر کے فیصلہ لیتا ہوں، بلا وجہ اگر اس کی بد دعا لگ گئی کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ غلام دین کی بات سن کر مجھے اب شدید غصہ آ گیا تھا، میں نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس بہت ہو گیا، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں اپنا نقصان نہیں کر سکتا، خاموش ہو کر کھڑے رہو، بلڈر کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ وہ بولا، صاحب میری خاطر آج میری بات سن لیں، نہ جانے کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبرا سا رہا ہے، اس عورت کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے، خدا کے لیے میری بات سن لیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، کیا یاد آ رہا ہے تمہیں؟ کیا ہم اس عورت سے پہلے بھی مل چکے ہیں کہ ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق واسطہ ہے؟ میری بات سن کر غلام دین کے چہرے پر سانپ سونکھ گیا تھا، نہ جانے کیوں اب مجھے بھی گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اسی پر بلڈر کی گاڑیاں محلے میں داخل ہوئی تھی، جبکہ میں اب غلام دین کو نظر انداز کیے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ٹھیکیدار فوراً سے میرے پاس آ گیا تھا اور قریب پہنچ کر سر جھکا کر سلام کیا، جبکہ میں گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بلڈر نے یہ منگوا لیے ہیں اور اس پر چڑھائی کراؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی پرواہ کرنے کی، مکان کو اچھی طرح سے برباد کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بلڈر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب آپ کے پاس وارنٹ تو ہے نا؟ کہیں اگر ہم یہاں پر بلڈوزر منگوا کر کام شروع کریں اور کہیں پولیس نہ آ جائے؟ جبکہ میں ہنستے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ میرے سامنے پولیس کھڑے ہونے سے بھی ڈرتی ہے، میرے خلاف جانا تو بہت دور کی بات ہے، تم سے جتنا کہا
گیا ہے، اتنا کرو، کام شروع کرو۔ جبکہ وہ جی صاحب بول کر اب بلڈوزر وغیرہ کی تیاری کرنا شروع ہو گیا تھا۔ غلام دین مجھ سے اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میرے چہرے کے زاویے سے اسے کچھ بھی کہنے کو روک چکے تھے۔ چند لمحے کے بعد وہ اس عورت کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ مجھے معلوم تھا وہ آخری دم تک اس عورت کو منانے کی کوشش کرے گا، لیکن مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ غلام دین اب میرے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔ اگر یہ سب چلتا رہا تو میں اس کے ساتھ آگے کام نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ جس فیلڈ سے ہم تعلق رکھتے تھے وہاں پر ایسی ہمدردی کسی صورت کام نہیں آتی تھی۔ لیکن وہ بوڑھی عورت کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہ تھی، جبکہ میں ہنس کر رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی غلام دین کی حرکتیں مجھے ہنسنے پر ہی مجبور کرتی تھیں۔ میں حیران ہوتا تھا، اگر اس کے دل میں اتنا خوف خدا ہے، اتنی لوگوں کے لیے ہمدردی موجود ہے، تو پھر وہ میرا ساتھ چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ مگر آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بلڈر نے بلڈوزر منگوا لیا تھا، جبکہ میں اب تھوڑا سا سیریس ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ غلام دین بھی میرے پاس ہی آ گیا تھا، لیکن اب میں نے اسے بولنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ آخری دم تک مجھے منانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے جیسے ہی بلڈر کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کو بولا، غلام دین درمیان میں کھڑا ہو گیا تھا اور بلڈر کو روک کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو حقیقت نہیں بتا سکتا، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ آپ یہ مت کروائیں۔ اگر اس گھر کو کچھ ہوا آپ خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو مجھے حقیقت بتا رہے ہو یا پھر میں کام شروع کرواؤں؟ وہ سر نفی میں ہلا کر بولا، میں آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ پلیز میری بات پر یقین کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اس کے پیچھے والی زمین خرید لیتے ہیں، لیکن اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ مجھے غلام دین کی باتیں الجھا رہی تھیں، اور جو باتیں مجھے الجھاتی تھی میں انہیں اپنی زندگی سے نکال دیتا تھا۔ میں نے اشارے سے بلڈوزر کو کام کرنے کا بول دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے آگے والی دیوار کو توڑنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا، وہ عورت چیخ چیخ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ دیوار کا ایک حصہ گر چکا تھا اور اس میں سے ایک صندوق باہر گرا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے تھے۔ بلڈوزر میں موجود بلڈر مجھے دیکھ کر تھم گیا تھا، کیونکہ میں دیوار کے قریب تھا اور میرے گارڈز فوراً سے میری حفاظت کے لیے آگے آ گئے تھے۔ میں نے جھک کر اس صندوق کو اٹھایا تھا جو لوہے کا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں پہلی بار لالچ ابھری تھی، کیا اس صندوق میں کوئی خزانہ ہے؟ میں نے پلٹ کر غلام دین کو دیکھا، اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ اس بات سے خوب واقف ہے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اب بالکل بے جان ہو کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گھر کی عمارت کا ایک حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ گھر میں موجود کرایہ دار بھی باہر کھڑے ہو کر سب تماشا ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں نے صندوق کو اپنی گاڑی کے اوپر رکھا تھا اور ایک صندوق پر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے گارڈز کو توڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ ابھی گارڈ تالا توڑتا جب گلی میں سے ایک نسوانی آواز گونجی تھی، امی! یہ آواز میرے اعصاب جھنجھوڑ چکی تھی۔ میں نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی کے اتنے سالوں بعد یہ آواز میں سن پاؤں گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک لڑکی اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھی اس کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ میں اس کی پشت دیکھ کر بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ چہرہ سرخ ہونے کی باری اب میری تھی۔ میرا ملازم صندوق کا تالا توڑ چکا تھا اور سر جھکا کر ایک طرف ہو گیا تھا، جبکہ میری نظریں اس لڑکی پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ غلام دین کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، دیکھیں اس صندوق میں کیا ہے؟
میں نے آپ کو بہت روکا، بہت سمجھایا کہ اگر آپ نے اس عمارت کے ایک بلاک کو بھی نقصان پہنچایا تو آپ خود کو معاف نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کو تو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ دیکھ لیں اب نتیجہ، جبکہ میں ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے خواب و خیال میں تصور نہیں کیا تھا کہ یہ گھر اس لڑکی کا ہوگا جس کو میں نقصان پہنچانے کے خیال سے ہی میری جان چلی جاتی ہے۔ میں نے سر گھما کر اس صندوق کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس صندوق کو کھولا، اس میں خط، تصاویر، پھول اور کچھ تحائف رکھے ہوئے تھے جو مجھے ماضی کے اس حصے میں دھکیل چکے تھے جس کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں 18 سال کا تھا جب زندگی نے مجھے دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں امی بابا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور میری ذمہ داری گلی کے گنڈے اسلم نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ ذمہ داری نہیں تھی بلکہ فائدہ تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی چوریاں کروا کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے میں اس کی سنگت میں رہنا پسند کرتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا چلا گیا، میں بڑی بڑی واردات کرنے لگا، اور ایک ایسی واردات میں کر گیا جس کے نتیجے میں مجھے جیل جانا پڑا۔ میں اس وقت صرف 18 سال کا تھا۔ میری ملاقات وہاں پر بلا بھائی سے ہوئی تھی جو آج بھی میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 18 سال کی عمر میں نے پہلی بار جیل کو توڑا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا، اتنا بڑا کام میں کیسے کر گیا، لیکن یہ سب بلا بھائی کی مدد کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے اڈے پر لے آیا تھا۔ میں وہیں پر اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ میں نے اسے اپنا بڑا بھائی مان لیا تھا۔ اسلم سے میں نے دوبارہ ملاقات نہیں کی تھی۔ اس انسان سے ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میں بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بلا بھائی سے ملاقات میرے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ میرے ماں باپ کا مر جانا اولاد کے لیے بہت ہی برا ہوتا ہے۔ امی بابا کا میری دنیا سے چلے جانا مجھے بالکل ویران کر گیا تھا، اور میں ہر اس بری چیز کو اپنانے لگا تھا جو میرے لیے واقعی نقصان دہ تھی۔ اس درمیان میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی تھی جو میری ہم عمر تھی لیکن بہت معصوم تھی، اتنی کہ اسے دنیا کی سمجھ ہی نہیں تھی، 7 پردوں میں قید رہنے والی۔ لیکن صرف میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی اور میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا، اور اس نے مجھے صرف اتنا بولا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گی لیکن اگر تم یہ برے کام چھوڑ دو گے۔ میں نے اسی وقت اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ لیکن میں یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ وعدہ میرے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ جب میں نے اپنے دل کی بات بلا بھائی سے بولی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، تمہیں مافیا کی فیلڈ میں جانا ہے، مافیا کا لیڈر بننا ہے، تم میں ہر وہ کوالٹی موجود ہے جو تمہیں بہت میں آگے تک تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم لڑکی کے چکروں میں پڑ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرو۔ اس وقت میں خاموش ہو گیا تھا لیکن میں چھپ چھپ کر نازیہ سے ملنے لگا تھا، اور یہ بات بلا بھائی کو پتہ چل گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گینگ سے نکال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا جو لوگ میری بات نہیں مانتے میں ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ فی الحال میں بھی خوشی خوشی الگ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے نازیہ کا ساتھ چاہیے تھا، لیکن قیامت اس وقت آ گئی تھی جب نازیہ نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا اور وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی تھی اور اسی سے شادی کی خواہش مند تھی۔ ان دونوں کو میں نے ہوٹل میں دیکھ لیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ وہ رات میں بہت زیادہ رویا تھا، اتنا کہ میری آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ میں نے جس لڑکی کے لیے اپنی زندگی کو بدلا، اس لڑکی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اگلے دن جب میری ملاقات نازیہ سے ہوئی، میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے صرف اتنا بولی تھی، میں تم جیسے غنڈے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں عزت دار باپ کی بیٹی ہوں، تم سے محبت کر سکتی ہوں، تمہارے نام کا دم بھر سکتی ہوں، لیکن
شادی نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکا میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، میرے باپ کی پسند ہے۔ بابا جان جتنے بھی بند ذہن کے انسان ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ اس لڑکے سے ملاقات کرو، اور اس سے ملاقات کر کے اب میں کافی مطمئن ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ تمہاری طرح گنڈا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، میں گنڈا نہیں ہوں، میں نے تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہاری خاطر میں نے ہر اس بری چیز کو چھوڑ دیا ہے، میں نے برائی کو چھوڑ دیا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی اہم نہیں ہوں؟ اور اس نے صرف اتنا بولا تھا کہ ہاں نہیں ہو، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو آئندہ کے بعد کبھی میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، میرے لیے خنجر تھے۔ میں روتا ہوا رہ گیا، لیکن وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ واقعی ہی میری پہلی محبت تھی۔ میں بلا بھائی کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے مجھے واپس گینگ کا حصہ بنا لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شفافیت کے اس درجے پر پہنچ گیا تھا کہ مجھے بندہ مارنا بھی کوئی مشکل کام نہیں لگتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں مافیا کی فیلڈ میں داخل ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ میں میں نے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ چند سالوں بعد مجھے مافیا کا لیڈر بنا دیا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے میں نے گاڑیاں، مکان، اپنا کاروبار سب بنانا شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس صرف پاور آنے کی دیر تھی کہ میں نے دنیا پر راج کرنا شروع کر دیا تھا۔ بلا بھائی نے بالکل ٹھیک بولا تھا، تمہارے پاس بہت سی کوالٹیز ہیں، تمہیں صرف اور صرف ایک اچھی سمت جانا چاہیے۔ اور آج وہ سمت مجھے مل گئی تھی، لیکن سامنے زمین پر بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں، نازیہ تھی۔ میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا۔ اس صندوق میں جو خط، کاغذات، تصاویر وغیرہ ملی تھی، وہ سب ہماری تھیں، یعنی میری اور نازیہ کی تصاویر۔ وہ خط جو میں نے اسے لکھ کر دیے تھے وہ تھے۔ اس نے آج بھی ان سب کو سنبھال کر رکھا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا، وہ اب بھی میری طرف آ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرہ ستا ہوا۔ اسے دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، شاید وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، اور میرا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے بولی، 10 سال بعد تم سے ملاقات کر رہی ہوں، لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے میری ماں کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ تمہیں پتہ ہے انہیں اس گھر سے کتنی محبت ہے۔ تم نے بولا تھا کہ تم کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کرو گے اور نہ کبھی غلط ہونے دو گے، تم کبھی میرے سامنے نہیں آؤ گے، پھر یہ سب کیوں کیا؟ کیا تم سب جانتے تھے نا؟ جبکہ میں سر نفی میں ہی لا کر بولا، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہاری ماں ہے، اور تم یہ کس حال میں ہو؟ اس کے تھپڑ مارنے پر گارڈز فوراً میرے قریب آ گئے تھے، لیکن غلام دین نے سب کو روک دیا تھا۔ غلام دین شروع دن سے ہی میرے ساتھ تھا، شاید وہ نازیہ کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور وہ مجھے بتانا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے بار بار مجھے روک رہا تھا۔ اگر نازیہ کی جگہ کوئی اور بھی مجھے ہاتھ لگاتا، میں ابھی تک اس کے ہاتھ توڑ چکا ہوتا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی میری محبت تھی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب روک دو پلیز، ایسا مت کرو، میری غلطی کا بدلہ میری ماں سے مت لو، وہ بالکل بے قصور ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی بے قصور ہوں، تمہیں پانے کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، اپنے ماں باپ سے لڑی، اپنے ماں سے لڑی، سب کے درمیان کھڑی ہو گئی اور سب کو راضی کر لیا تھا، مگر جب بابا تمہیں گھر بلانے والے تھے اس رات بلا بھائی کی کال آ گئی تھی۔ انہوں نے بابا جان کو ڈرا دھمکا دیا تھا کہ اگر انہوں نے تم سے میرا رشتہ کیا تو وہ مجھے مار دیں گے، بابا جان کو ختم کر دیں گے، ہمارے گھر کو توڑ پھوڑ دیں گے، بجلی کاٹ دی جائے گی، پانی بند کر دیا جائے گا، اور مجھ پر اتنے سخت پہرے بٹھائے گئے کہ مجبوراً مجھے تمہارے بھائی کا ساتھ دینا پڑا۔ جو لڑکا تم نے اس دن ہوٹل میں دیکھا تھا اس سے میری شادی نہیں ہوئی ہے، شادی میری ایک ایسے انسان سے ہوئی ہے جس نے مجھے تباہ و برباد
کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ شرابی ہے، مجھے روز مارتا پیٹتا ہے اور میں ہر درد برداشت کرتی رہتی ہوں، صرف یہ سوچ کر کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ نے تمہارے ساتھ دغا کیا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے نقصان میں نہیں ڈال سکتی تھی، اور اب میری وجہ سے تم انہیں نقصان میں ڈال رہے ہو، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے سانس بھی نہیں آ رہی۔ جس محبت کی تڑپ مجھے 10 سال سے جلا رہی تھی، وہ محبت مجھے میرے منہ سے بتا رہی تھی کہ میں تم سے دور، کوئی بھی تمہاری وجہ سے نہیں۔ میں نے فوراً بلڈر کو نیچے اتار دیا تھا اور دیوار تعمیر کرنے کا حکم اشارہ کر دیا تھا۔ نازیہ کو فی الحال نظر انداز کیے میں اس بوڑھی عورت کے پاس آیا تھا اور اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اس عورت کو دیکھ کر ایسا کیوں لگا تھا کہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے اس عورت سے معافی مانگی تو وہ روتے ہوئے بولی، ہمارا قصور نہیں تھا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہی کروانا چاہتی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ جو شخص میری بیٹی کی خاطر سدھر سکتا ہے، برائی چھوڑ کر اچھائی اپنا سکتا ہے، وہ میری بیٹی کو کتنا خوش رکھے گا۔ لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ مگر یہ مت کرو، میرا گھر مجھ سے مت چھینو، یہ میرے شوہر نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ میں نے اس عورت سے معافی مانگی تھی اور اسے وعدہ کر لیا تھا کہ 1 گھنٹے میں ہی یہ دیوار دوبارہ تعمیر ہو جائے گی اور اس پر کلر بھی کر دیا جائے گا، بے فکر رہیں۔ اور پھر میں نے نازیہ سے بھی معافی مانگی تھی، اور جب میں نے اس کے حالات پر نظر ثانی کی تو وہ آدمی نازیہ کے بالکل بھی لائق نہیں تھا۔ وہ آدمی نازیہ کو روز مارتا پیٹتا تھا، اسی سے کام کاج کروا کر اسی کا پیسہ بٹورتا تھا۔ میں نے نازیہ کی طلاق کروائی تھی اور اسی لمحے میں اس سے شادی کرنے کے لیے پرپوز کر دیا تھا، جس پر وہ راضی ہو گئی تھی، لیکن فی الحال اسے عدت کرنی تھی۔ 3 ماہ 10 دن اس نے عدت میں گزارے تھے اور پھر میں نے اس سے نکاح کیا تھا۔ آج 10 سال بعد بھی میں نے اپنی محبت کی خاطر برائی چھوڑ کر اچھائی کو اپنایا تھا۔ مافیا سے اپنا نام ختم کرنے کے لیے میں ایک عام زندگی گزارنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے کافی کاروبار تھے، مجھے ایسے لیڈرشپ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اور نازیہ اب سکون سے اس مکان میں رہتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 10 سالوں کے بعد مجھے میری محبت واپس مل جائے گی، اور ان 10 سالوں کے درمیان کئی عورتوں نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تھی، مجھے اپنا بنانا چاہا تھا۔ کون شخص نہیں چاہے گا کہ مافیا کے لیڈر کو اپنا بنا لے؟ لیکن میں کوئی بکاؤ نہیں تھا، میں نے صرف ایک دفعہ محبت کی تھی، اور اسی محبت کے احساس سے میں اب تک چل رہا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو وہ رب کعبہ آپ کو آپ کی مخلصی کا اجر ضرور دیتا ہے۔ مجھے جتنے لوگ یاد تھے میں نے ان سب کے ساتھ غلط کیا ہے، میں نے ان سب کا بھلا کر دیا تھا، سب کی زندگیوں کو آسان بنا دیا تھا۔ ان لوگوں سے معافی مانگ لی تھی۔ نازیہ کے مل جانے کے بعد ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ انسان کے اندر احساس ضمیر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ چاہے۔ میری محبت جب مجھے ملی میں مرنے سے ڈرنے لگا تھا۔ میری محبت جب میرے قریب آئی مجھے احساس ہونے لگا تھا اگر میں کسی کو تکلیف دیتا تھا تو اسے بھی تکلیف ہوتی تھی، اسے تڑپ ہوتی تھی، وہ روتا تھا، کہیں مکافات عمل کی صورت میں میری محبت مجھ سے دوبارہ جدا نہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے سب سے معافی مانگی تھی، اور مافیا سے نام ختم کروانا کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن اس سب چیزوں میں بلا بھائی، غلام دین، سب نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ بلا بھائی سے میں بہت زیادہ لڑا جھگڑا تھا کہ آپ نے اس وقت میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بس تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، تمہارے اندر جو جنون تھا وہ تمہیں بہت آگے لے کر جا سکتا تھا، لیکن اگر تم اس لڑکی کو اپنا لیتے تم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اگر آج تم اتنے کامیاب بزنس مین ہو تو صرف اس لیے اس وقت تم نے محبت کو اپنے لیے نہیں چنا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آئی تھیں،
مگر فی الحال میں صرف خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد بھی اس نے مجھے میری محبت سے نواز دیا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مخلص رہیں۔ رب کعبہ ایک نہ ایک دن آپ کی مراد ضرور پوری کرے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔